بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے 7 اعمال کے بارے میں ذکر کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی بتایا ہے کہ جو انسان یہ اعمال کرے گا میرے نزدیک وہ کیا مقام رکھتا ہے اور میرے لیے وہ انسان کتنا محبوب انسان ہے۔ تو ناظرین و سامعین، چلتے ہیں اپنے ان 7 اعمال کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائے ہیں۔ وہ کون سے عمل ہیں اور ان کو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، جس کا ترجمہ ہے اور صبر والے اللہ کو محبوب ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک تو ارشاد فرما رہا ہے کہ صبر کرو، اور اس کا اللہ تعالیٰ پھر انعام بھی بتا رہا ہے کہ جو انسان صابر ہوتے ہیں وہ انسان میرے نزدیک میرے محبوب ہیں، مجھے محبوب ہے، مجھے پسند ہے، مجھے عزیز ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اور صبر والے اللہ کو محبوب ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ عدل، انصاف، یعنی اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ آپ انصاف کریں، اور ساتھ ساتھ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو انصاف کرتا ہے میں اسے پسند کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ بہت یوں تو ہر آیت کریمہ اور قرآن پاک کا حرف بے شک ضروری اور لازم ہے، مگر میرے نزدیک جو یہ آیت کا ایک حصہ ہے، یہ وہ حصہ ہے کہ جس پر پوری امت مسلمہ میں سے بھی چند لوگ ایسے ہیں جو مکمل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، یعنی جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان ہوتا ہے، پختہ یقین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا واللہ یحب المحسنین، نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں، یعنی وہ انسان جو کوشش کرتا ہے کہ میں نیک اعمال کروں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکوں، جو اس کوشش میں لگا رہتا ہے، میرے نزدیک وہی نیک انسان ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں، یعنی جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو۔ ناظرین و سامعین، میں ہمیشہ سے یہی عرض کرتا ہوں کہ کوشش کریں ہر وقت باوضو رہیں، اور کوشش کریں کہ ہر وقت اپنا لباس اور سمپل کہوں تو اپنا تن اور من ہمیشہ پاک صاف رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین و سامعین، پرہیزگار ہمیشہ سے آپ کو شاید لگا ہے کہ نیک عمل کرنے والا اور یہ سارا، پرہیزگار ہے ہی وہی جو گناہ کی استطاعت اور طاقت رکھنے کے باوجود گناہ نہ کرے اور اس سے پرہیز کرے، اس سے کنارہ کرے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو 7واں ہمارا ہے وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بہت ضروری بات، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ یہاں پہ لفظ غور ہے بہت، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ ناظرین و سامعین، توبہ کے دروازے قیامت کے روز تک اور جب تک آپ اس دنیا سے کوچ نہیں کر جاتے، آپ کی آخری سانس تک
ہر انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، کیونکہ انسان زندگی میں ایک گناہ کرتا ہے، اس سے توبہ کرتا ہے، چونکہ انسان ہے وہی گناہ وہ دوبارہ کر لیتا ہے۔ تو ایک گناہ کے اوپر ایک دفعہ توبہ کرنا ضروری نہیں ہے، آپ ایک گناہ کے اوپر ہزاروں دفعہ توبہ کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ توبہ کریں، پھر ہو گیا پھر توبہ کریں، پھر ہو گیا پھر توبہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو توبہ تو ہوتی ہی تب ہے جب گناہ ہو، تو گناہ ہو جانا انسانی فطرت میں شامل ہے، انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ معصوم اور گناہوں سے پاک انبیاء کرام ہیں، وہ معصوم لوگ ہیں، باقی تو عوام الناس ہے اور ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں، غلطی کی گنجائش ہے، گناہ کی گنجائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جو بہت زیادہ توبہ کرے۔ تو ناظرین و سامعین، گناہ ہوتے رہتے ہیں انسان سے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان سے توبہ کر کر کے بھی اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے جو احکام ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین و سامعین، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔